قرآن کریم میں جنت کی شراب ہے۔ دنیا کے اندر جب آدمی شراب پیتا ہے، عام طور سے جب ہم دنیا کی باتوں کا تقابل آخرت کے ساتھ کرتے ہیں یا دنیا کی کسی بات کا تقابل جنت یا جہنم کے ساتھ کرتے ہیں۔ مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں میں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا، جس میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ مختلف باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ اسی میں ایک سوال یہ کیا گیا ان سے کہ اگر شراب بری ہے تو ہمیں جنت میں کیوں ملے گی؟ تو انہوں نے بھی اپنے حد تک کچھ اس کو ڈیفائن کیا۔ تو ماشاءاللہ پروفیسر جاوید اقبال صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ اس پر میں تھوڑا مزید کچھ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی کچھ وضاحت کر دوں، کچھ باتیں سامنے آ جائے۔ یہ سوال شاید اور بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا اور وہ ویڈیو دیکھ کر بھی ذہن میں مزید شاید کسی کے آیا ہو تو یہ جواب مزید واضح ہو جائے گا۔ تو یہ جو سوال ہے نا کہ بھئی شراب حرام ہے دنیا میں تو آخرت میں کیوں ملے گی؟ تو ایک جواب تو پروفیسر صاحب نے یہ دیا بہت اچھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن حدیث میں جو ہمیں بتایا گیا نا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ایسی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر اس کا کوئی خیال گزرا کہ وہ نعمتیں کیسی ہوں گی۔ 4-5 باتیں ایسی ہیں جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو بہت واضح ہو جائے گی بات کہ دنیا کی شراب میں اور آخرت کی شراب میں فرق کیا ہے۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ دنیا کی جو شراب ہے اس کو قرآن کریم میں ناپاک اور نجس قرار دیا گیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ ناپاک ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت میں فرمایا گیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس شراب کے ذریعے پھڈے میں، لڑائی جھگڑے میں مبتلا کر دے۔ اور جو قرآن کریم میں جنت کی شراب ہے اس کے بارے میں آتا ہے وَأَنْهَارٌ شَرَابًا طَهُورًا کے الفاظ آتے ہیں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ تو دنیا کی شراب کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ ناپاک ہے۔ جنت میں جو شراب جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جو شراب تمہیں پلائی جائے گی وہ پاک ہوگی۔ ایک فرق تو قرآن نے خود بیان کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر جب آدمی شراب پیتا ہے تو کبھی اس کا سر چکراتا ہے، کبھی اس کو الٹی آتی ہے، کبھی جناب وہ ظاہر ہے کہ نشہ تو ہوتا ہی ہے جس میں انسان اول فول بکتا ہے، کچھ بھی منہ میں آتا ہے بولتا رہتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ قرآن کریم سورۃ الطور کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، کہ ان کے آپس میں جو شراب کے دور چل رہے ہوں گے، جو جام چل رہے ہوں گے، جو مجلسیں چل رہی ہوں گی، اس شراب کے پینے کے بعد نہ تو وہ کوئی فضول حرکت کریں گے، نہ کوئی گناہ کی حرکت، نہ کوئی گناہ کا کام کریں گے۔ یعنی اس شراب کے پینے سے دنیا میں جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ اول فول بکتا ہے، کچھ بھی اس کے منہ میں آتا ہے بولتا رہتا ہے، کسی کو گالیاں دیتا ہے، بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، مار پیٹ شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کریم سورۃ الطور میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو شراب پیے گا اس کا ایسا کوئی رزلٹ، ایسا کوئی ایفیکٹ اس کا انسانوں پر نہیں ہوگا۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 18 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ وہ جو شراب ہوگی اس سے نہ تو کسی کے سر میں درد ہوگا اور نہ کسی کے ہوش اڑیں گے، یعنی نہ کوئی نشے میں آئے گا۔ تو جنت کی شراب کا ایک خاصہ ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے سر میں درد بھی نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے ایسا نشہ بھی نہیں ہوگا کہ انسان اول فول بکنا شروع کر دے۔ اسی طرح قرآن کریم سورۃ الصافات کے اندر آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، کہ جو جنت میں شراب ملے گی اس کی وجہ سے ان کو کوئی پریشانی، نہ تو ان کو کوئی چکر وکر آئیں گے اور نہ ہی جناب اس کی وجہ سے جیسے انسان اول فول بولنا شروع کر دیتا ہے یہ ہوگا۔ یہ ساری قرآن کریم کی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شراب میں 4 خصلتیں ہیں، 4 چیزیں شراب میں ہوتی ہیں۔ ایک تو نشہ ہوتا ہے، ایک اس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے، ایک اس کی وجہ سے انسان کو بعض اوقات متلی ہوتی ہے تو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک جب ظاہر شراب پیے گا تو پیشاب بھی آئے گا۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب شراب کا ذکر کیا، ان چاروں برائیوں سے بتا دیا کہ وہ شراب ان چاروں برائیوں سے پاک ہوگی، نہ تو اس سے نشہ ہوگا، نہ اس سے متلی ہوگی، نہ اس سے سر میں درد ہوگا، اور نہ اس کی وجہ سے پیشاب آئے گا۔ وہ انسان کے جسم میں تحلیل ہو کر انسان کے جسم میں تحلیل ہو جائے گا، اور وہ انسان کے جسم کے لیے خوشبو بن جائے گی، اور اس کی وجہ سے اس کو پیشاب وغیرہ نہیں آئے گا۔ تو اگر قرآن کریم کی ان آیات پہ غور کر لیا جائے اور دیکھ لیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ایک مقام پر آتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، کہ جو نہریں شراب کی ہوں گی وہ شاربین پینے والوں کو وہ لذت فراہم کرے گی، پینے والوں کے لیے وہ مزے کا سامان ہوگی۔ تو دنیا کے اندر جو شراب پی جاتی ہے اس کی کوالٹیز، اس کی برائیاں جو اس میں پائی جاتی ہیں وہ بالکل الگ ہیں، اور جو آخرت میں جنت میں شراب دی جائے گی اس کی کوالٹیز اور اس کی خوبیاں بالکل الگ ہیں۔ یہ تو کچھ اصولی بات تھی جو قرآن کی بالکل واضح آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک بات میں اضافی یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور سے جب ہم دنیا کی باتوں کا تقابل آخرت کے ساتھ کرتے ہیں، یا دنیا کی کسی بات کا تقابل جنت یا جہنم کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ تقابل کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تقابل کرنا اس لیے ٹھیک نہیں ہوتا کہ جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، جہنم ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر ہمارے پاس 3D ہے کہ بھائی ہم 3 ڈائمینشن میں کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے کا جو جہان ہے کہ کیا کوئی 4D بھی ہو سکتا ہے، 5D بھی ہو سکتا ہے، 6D بھی ہو سکتا ہے، تو سائنسدان اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس پہ بڑی ریسرچ اور تحقیق چلتی رہتی ہے کہ بھائی ہم کب اس قابل ہوں گے کہ ہم اس چیز کو دیکھ سکیں۔ لیکن اس کا امکان کی حد تک امکان سائنسدان کہتے ہیں کہ موجود ہے کہ کوئی چیز 4D ہو، 5D ہو، 6D ہو۔ تو اگر جنت ہمارے اس دنیا میں 3 ڈائمینشن سے بھی اس کی ڈائمینشن زیادہ ہو، تو بعض اوقات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ کیسا ہوگا، وہ کیسے ہوگا، تو یہ بہت سی چیزیں جو ہمارے سامنے بعد میں ایکسپلور ہو رہی ہوتی ہیں دنیا کے اندر۔ تو جنت کی جو نعمتیں اس کے بارے میں تو حدیث میں فرما دیا گیا کہ بھائی تم نے نہ دیکھا ہے اس کو، نہ کبھی تمہارے کان نے سنا ہوگا، نہ کبھی تمہارے دل پہ اس کا خیال گزرا ہوگا، ایسی نعمتیں واقع ہوں گی۔ تو کسی ایک عالم کو دوسرے عالم پہ قیاس کرنا کہ یہاں ایسا ہے تو وہاں ایسا کیوں ہوگا، یا یہاں ایسا نہیں ہے تو وہاں ایسا کیوں ہوگا، یہ قیاس کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے قبر کے حالات ہم نے نہیں دیکھے، ہمیں خبر تو ہے لیکن گزرتی کیا ہے مردے پر وہ تو مردہ جانتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ تو اب دنیا کے حالات کو ہم قبر کے حالات پر، یا قبر کے حالات کو دنیا کے حالات پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے ان ساری چیزوں میں ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے کہ بھائی یہ ایسا ہے تو ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کی مرضی جس چیز کو دنیا میں حلال کرے، جس چیز کو حرام کرے، جنت میں ہمارے لیے جو چیز فراہم کرے، جو چیز فراہم نہ کرے، یہ اللہ کی مرضی۔ مزید جو اس کی تفصیل ہے، جو قرآنی آیات ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر بھی نصیب فرمائے، اور جنت کی شرابیں بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔